السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 22 تختی نمبر 11 مشق ہے سکون ساکن کی۔ اس تختی کے پارٹ اے میں ہم نے حروف کے توڑ جوڑ دیکھے تھے اور اس لیسن کے اندر ہم نے مزید کچھ دیکھنا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے اخفا۔ اخفا کیا ہے؟ اگر کوئی حرف ساکن ہو جس کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو اور دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ حروف تہجی کے اعتبار سے جزم والے حروف اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آنے والے کوئی بھی حرف ہیں ان کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، 3 حصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ تہجی میں سے کچھ حرف ہیں حروف حلقی یعنی کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف، اس میں ہے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا حلق کے سب سے اوپر والے قریب والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین ہا، عین اور ہا یہ دونوں درمیان والے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے، اور غین خا حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوں گے۔ اب اس اعتبار سے ان 3 پوائنٹس کے اعتبار سے ان حصوں کو کچھ نام بھی دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ادنائے حلق یعنی کہ حلق کا سب سے شروع کا حصہ، جو کہ جیسے ہی ہماری زبان ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ادنائے حلق ہے، یعنی کہ حلق کا سب سے قریب والا حصہ۔ یہاں سے ادا ہوں گے حمزہ ہا۔ پھر آ جاتا ہے ادنائے حلق۔ ادنائے حلق کس کو کہتے ہیں؟ درمیان والا حصہ۔ درمیان والا حصہ تالو کے بالکل تھوڑا سا نیچے جا کر حلق کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے عین ہا ادا ہوتا ہے۔ غین خا اقصائی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ حلق کا سب سے آخری حصہ جہاں سے آپ کی گردن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس حصے کو اقصا کہتے ہیں۔ وہاں سے ادا ہونے والے حروف ہیں غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو حروف تہجی میں سے یہ 6 حروف ہوں گے حروف حلقی، نون ساکن اور تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کچھ آ جائے گا یعنی کہ عین، غین، ہا، ہا، خا کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم اس کو سمپل اظہار کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اظہار سے مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو سمپل طریقے سے ادا کریں گے اور آگے گزر جائیں گے، وہاں پہ اخفا نہیں کریں گے۔ اب دوسرا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد میم یا با آ جائیں۔ نون ساکن یا تنوین یعنی کہ نون کے اوپر اگر جزم ہوگی یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے کسی بھی حرف کے اوپر، تو اس کے بعد اگر با یا میم آ جائیں گے تو وہاں پر ہم نے اس حرف کو جزم والے حرف کے ساتھ مدغم کر کے پڑھنا ہے۔ مدغم سے مراد یہ کہ با کی آواز میم میں بدل جائے گی اور اس کو ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح سے میم کی آواز اس حرف کے اندر مکس اپ کر کے پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے کیسے پڑھنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے نون ساکن یعنی نون کے اوپر اگر جزم ہو اور یا دو زبر دو زیر دو پیش والا کوئی بھی حرف ہو، اس کے بعد حروف حلقی اور با میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے حروف تہجی میں سے تو وہاں پر اخفا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ تختی سٹارٹ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ حروف، یہ جو قواعد ہیں اور مخارج ہیں، اگر آپ اسی نورانی قاعدہ کے اندر اچھی طرح سیکھ کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر آپ کی ایک تو آسانی ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ کا تلفظ بہت درست ہو چکا ہوگا۔ خوبصورت اور بہترین تلاوت کے لیے یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک مخارج اور دوسرا قواعد۔ تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے توڑ نہیں کرنا، ڈائریکٹ اس کو پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمدم، عسعس، اعبد،
نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد يبدئ أقسم تعرف ترهق ينفخ۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد اگلا حرف فا ہے۔ فا نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ ہی با یا میم ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے آواز کو، نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے گنگناہٹ کے ساتھ یا ناک میں چھپا کر اس کو پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے اور اسی طرح سے آپ بھی کیجئے۔ ينفخ ينفخ، نون کی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرانا ہے۔ اب اگلا دیکھیے ينقلب ينقلب۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے نون ساکن ہے اور اس سے اگلا حرف قاف ہے۔ قاف نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ ہی با یا میم ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ یوسوس ثقلت حشرت سطحت کشطت نشرت نصبت أسرن وسطن فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون۔ اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس سے اگلا جو حرف ہے غا، جو کہ نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ ہی با یا میم ہے، تو یہاں پہ اس کے اوپر اخفا ہوگا۔ تعبدون انعمت انعمت انظرنا، نون ساکن ہے اور اگلا حرف زا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ انزلنا، نون ساکن اور اگلا حرف جو ہے وہ زا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اخفا ہوگا۔ خلقنا رفعنا وضعنا نطفة نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرورا مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعناب أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات من المعصرات مع العسر ما القارئة وإذا الموءودة ينظر المرء، نون ساکن کے بعد ضا ہے جو کہ حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ کالفراش المبثوث کالعہن المنفوش، نون ساکن کے بعد فا ہے جہاں پہ اخفا ہوگا۔ لیلۃ القدر اخرجت الارض من اہل الکتاب عند ذی العرش، نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ یمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ انسانہ میں دیکھیے نون ساکن ہے، اس سے اگلا حرف سین ہے جو کہ حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ أعطيناك الكوثر الآن جی۔ اب ہم ان کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ اندازہ ہو سکے کہ روانی کیسے آتی ہے۔ جیسے کہ انتا کے بعد ایدی بعدو بدش سارے کو روانی سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے روانی آ جائے، اور تمام قواعد کا، مخارج کا، رولز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے ہم نے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انتا ایدی بعدو بطش سعی کنت۔ اب یہاں پہ دیکھیے کنت پہ، کنتو پہ ہم نے وقف کیا ہے، تو یہاں پہ ہم تا کی جو حرکت ہے اس کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو اگلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے حرکت کو، ٹھیک ہے۔ اور پہلے تا کے اوپر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا مد اصلی، مد لین اور مخارج، ان سب کا خیال کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے۔ ابھی تک جو ہم قواعد سیکھ چکے ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انت اہدی بعدو بطش سعی کنت، کنت لست امر بردا جمعا حبل خسر۔ تینوں حروف کے اوپر اظہار ہے، یعنی کہ نون ساکن یا، ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگلا حرف جو ہے وہ حروف حلقی ہوگا تو وہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، اظہار کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بردن کے بعد جمعن ہے اور جیم جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اسی طرح سے جمعن کے بعد حبلم ہے، حبلن، اور ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اسی طرح حبلن کے بعد خسر خا ہے، خا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، خسرین کے بعد پھر خوا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، قاف کے اوپر دو زبر ہے، اس کے بعد سین ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ تو اس کو دوبارہ غور سے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ بردن جمعا حبل خسر، خلقا سبحا سبقا شأن صبحا ضبحا، خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا ضبحا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اظہار کیا، ضبحا ابدا عدن عصر عصف غرقا غلبا، غلبا فصل قدحا قذبا، قذبا كأسا كدحا لغوا مسك۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام آئے گا تو اس کو بھی ملا کے پڑھیں گے۔ کأس قلبا كأسا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا، نشتا نفس نقعا يسرا أبقى، أبقى ترضى تنسى، يسرى أبقى ترضى تنسى، تنسى يخشى يسعى يتلو، يتلو يدعو تجري يهدي، يهدي يغني ألقت أمهل، أمهل اقرأ فارغب فانصب، فانصب وانحر أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم، أكرم ألحم أنشر أنقذ، أنقذ دمدم عسعس أعبد،
أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد يبدئ أقسم تعرف ترهق ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أثرن وسطن فرغن تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنظرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة مؤصدة مصغبة مقربة مطربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم۔ اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر میم آئے تو وہاں پہ مدغم کرنا ہے، میم تنوین کی آواز کو میم کے اندر مدغم کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے تسنیم مسکینم ممنون محفوظ مختوم، یہاں پہ کیا ہے تنوین نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم اس میں سے نون کی آواز کو مائنس کر کے میم کی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مدغم۔ مختوم مسرورا مشہود ابوابا مصفوفة ازواجا اشتاتا اطعام اعنابا افواجا الفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر۔ اب یہاں پہ دیکھیے اظہار ہے، ابوابن سے ازواجن سے لے کے الحمد تک اظہار ہے، ازواجن میں دو زبر کے بعد آگے حمزہ ہے، یعنی کہ الف ہے، الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہو زیر زبر پیش کی تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، یہ عربی کا رول ہے۔ تو یہاں سے جتنے تنوین کے بعد جتنے حروف جو ہیں وہ حمزہ آ رہے ہیں یعنی کہ الف آ رہا ہے تو ان سب کے اوپر صرف اظہار ہوگا، سمپل ہم اظہار کرتے ہوئے آگے گزریں گے، نہ ہی یہاں پہ مدغم کریں گے اور نہ ہی یہاں پہ اخفا کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ من المعصرات مع العسر ما القارئة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن۔ جی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اس کے اندر ہم نے پریکٹس کی ہے مد اصلی کی، مد لین کی،
اخفا کی، اظہار کی، ادغام کی اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کم از کم 5 بار آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ اس تختی کو بالکل درست طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو گئے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ بہترین تجوید کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس کار خیر کے اندر خود بھی حصہ لیں اور اپنے پیاروں تک بھی اس کو پیغام کو پہنچائیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔